ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جیسے جماعت ختم ہوتی ہے، امام صاحب دعا کروا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اس دعا کے دوران سنتیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں افضل اور اعلیٰ صورت یہ ہے کہ جماعت کی موافقت کو ہمیشہ شریعت نے محبوب رکھا ہے۔ اگر کوئی صحیح عذر نہیں ہے تو دعا مانگنے میں کیا جاتا ہے، تھوڑی دیر تو ہوتی ہے، دعا مانگ لیں، اس کے بعد اپنی سنن ادا کر لیں، تو جماعت کی مخالفت لازم نہیں آئے گی، کوئی بدگمانیاں کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی صحیح مجبوری ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، سستی بھی ہے کسی کی، وہ اٹھ کر اگر سنن شروع کر دیتا ہے، دعا میں شامل نہیں ہوتا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ گار ہے، جائز ہے اس کے لیے، دعا میں شامل ہونا مستحب تھا، اسے ترک مستحب کر کے سنن پڑھنے لگا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں کو اکثر مسائل معلوم نہیں ہوتے، اگر کوئی فوراً دعا چھوڑ کے کھڑا ہو جائے تو لوگ پھر بعض اوقات عجیب و غریب نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں یہ دعا میں شامل ہوا۔ اس طرح کے معاملات پبلک کے اندر کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، جس سے انتشار پھیلے، افتراق ہو، دل میں بدگمانیاں پیدا ہوں، کوئی قلبی یا زبانی غیبت میں مبتلا ہو، ایسے اعمال کو چھوڑنا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات جیسے ہم واش روم جا رہے ہیں تو باہر داخلے کی دعا پڑھ لی، اب لیکن اس سے پہلے کہ داخل ہوتے پھر ہمیں کوئی کام یاد آیا، پہلے کام کرنے چلے گئے، واپس آئے تو کیا دوبارہ دعا پڑھنی ہوگی یا پہلے والی دعا کافی ہے؟ لیکن دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ اصول تقریباً یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی ابتدا کے لیے کچھ پڑھتے ہیں تو اس سے متصل اگر عمل ہوتا ہے تو یہ ان دونوں کا تعلق قائم ہوگا، ورنہ نہیں۔ جسے تک نیت ہے، آپ کھڑی ہوئیں کہ نماز کی نیت میں کرتی ہوں، آپ نے نماز کی نیت کر لی، اچانک بیل بج گئی، آپ گئیں کھول کر واپس آئیں، تو وہ پہلی نیت کافی نہیں ہوگی، جدید نیت کرنی ہوگی تاکہ عمل اس کے ساتھ متصل ہو۔ اسی طرح آپ نے دعا پڑھی ہے اور پھر آپ کسی کام پہ چلی گئیں تو دوبارہ پڑھیں تاکہ اگلا عمل اس سے متصل ہو، تو یہ دعا گویا کہ اسی کے لیے کہلائے، تو دوبارہ پڑھ لیں، اور اس میں کوئی اتنا بڑا ٹائم بھی نہیں لگتا ہے، نہ محنت لگتی ہے۔ ایک کالر ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا جس طریقے سے قضا نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں ایک تخفیف کا طریقہ ہوتا ہے کہ آسان ہو جائے گا کہ جب آپ قضا پڑھیں تو اس میں ثنا سے نہ پڑھیں بلکہ ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں، رکوع اور سجود میں ایک ایک بار تسبیح پڑھ لیں، اور فرض کی اگر تیسری اور چوتھی پڑھ رہے ہیں تو صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کر رکوع کر لیں، اور آخر میں تشہد پڑھ کر اللہم صلی علی محمد کہہ کر سلام پھیر دیں۔ اسی طرح رکوع کے اندر جب آدمی تیسری یعنی دعائے قنوت پڑھنے لگتا ہے تو جو منقول مشہور دعا ہے اس کے بغیر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 دفعہ کہہ لے، یہ تخفیف بتائی جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ جو واجب الادا نمازیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی واجب ترک ہو گیا اور نماز ختم کر لی، بعد میں سوچو ہو ایک تو واجب رہ گیا تھا تو یہ دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، کیا اس میں بھی تخفیف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں بھی منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر ایک ٹیبل آپ تیار کریں اور اس ٹیبل کے آپ کو کہا جائے کہ اگر آپ ایسی تیار کر دیں گے تو آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے، اور اگر آپ اچھی طرح اس کی ڈیکوریشن کر دیں، صاف ستھرا بنائیں، کام بھی اچھا ہو، ماربل اس کے اوپر لگا دیا جائے، فارمیکا وغیرہ لگائیے اور تھوڑے سے نقش و نگار بھی ہوں، تو اسی ٹیبل کے ہم آپ کو 5 لاکھ دیں گے، اور وہ اتنی زیادہ محنت بھی نہ ہو۔ اگر آپ غور کریں تو بتائیے پھر 1 لاکھ لیں گے یا 5 لاکھ؟ تو بس کوشش یہ کریں کہ حتی الامکان نمازوں کو کامل طور پہ پڑھیں۔ ہاں جب کثیر نمازیں قضا ہوتی ہیں تو پھر تخفیف والا طریقہ اختیار کر لیں، اچھا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ رکھ دیا جائے پس لوگ اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیں، یعنی جنازہ غسل کر کے دے کر اب رکھ دیا گیا کہ اب اس کو قبرستان کی طرف لے جائیں، یہ مراد ہے کہ جب جنازہ رکھ دیا جائے پھر لوگ اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیں، پس اگر وہ جنازہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے جاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے جلدی وہاں تک لے جاؤ، اور اگر نیک نہ ہو تو لے جانے والوں سے کہتا ہے کہ ہائے افسوس اس کو کہاں لے جا رہے ہو، یعنی وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ انسان کے سوا اس کی آواز ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سنتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ تو یہ پہلے بھی اس پہ تھوڑا سا میں نے کلام کیا ہے کہ نیک عمل کرنے والا چونکہ قبر میں جاتا ہے تو بحکم حدیث اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، اور اگر کافر، مرتد، منافق یا خدا نخواستہ اگر کسی گناہگار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قبر کا ارادہ ہو تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ کافر کے لیے تو کنفرم ہے، منافق ہے، مرتد ہے، ان کی قبر تو ضرور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ لیکن فاسق فاجر گناہگار مسلمان اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر یہ معاملہ موقوف رکھا جائے گا کہ اگر وہ چاہے تو عذاب قبر سے نجات دے اور چاہے تو گریب فرمائے، لیکن اس کے لیے امکانات ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جو ارشاد فرمایا صالحہ کا لفظ ہے کہ اگر وہ نفس صالحہ ہے، نیک،
اب نیک جو نہ ہو اس کے اندر تو پھر مسلمان بھی آ جائے گا. اگر مسلمان یا کافر کا مسئلہ ہوتا تو پھر تو فاسق فاجر مسلمان یہاں مراد ہی نہ ہوتا. لیکن الفاظ حدیث پاک کے یہ ہیں کہ فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً تو قالت قدمونی وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قالت لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا. تو اس لیے ہمیں خوف محسوس کرنا چاہیے مجھ سمیت ہر شخص کو، کسی کو اپنے علم پر، اپنے تقوی پر، اپنے زہد پر، اپنے نیک اعمال پر ناز نہیں ہونا چاہیے. کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے عمل مقبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، اور کس گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شدید گرفت فرما لے. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. لیکن ایک ہوتا ہے معاملہ کہ ایک نیک عمل کا ارتکاب کر رہا ہے اور ایک واضح طور پہ گناہ کا مرتکب ہے، تو نیک آدمی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن قائم کرے. ویسے تو گناہگار کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ اللہ سے حسن ظن ہی رکھے، لیکن یہ جو بعض ناجائز حسن ظن رکھتے ہیں وہ میرا مراد نہیں کہ خوب گناہ کرے اور جب ان کو منع کیا جائے تو کہتے ہیں یار اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہاں، اگر وہ اپنے گناہ پر نادم ہوتا، شرمندہ ہوتا، اور پھر غلطی سے گناہ ہو رہے ہیں اور ہر گناہ پر وہ اس کو بہت ہی ندامت ہوتی ہے، افسوس کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، پھر اللہ سے حسن ظن قائم کرے تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس طرح کا حسن ظن سمجھ میں نہیں آتا اور یہ غلط ہے. تو لہٰذا ایک تو ہے کہ نیک آدمی کو بھی ڈرنا چاہیے، لیکن کم از کم جو گناہ گار ہے جس کے بارے میں واضح طور پہ سرکار فرما رہے ہیں وہی خوف محسوس نہ کرے تو کس قدر بری بات ہے. اس لیے ہمارے وہ بھائی، ہماری بہنیں کہ جو مسلسل بے نمازی پن میں مبتلا ہیں یا حرام مال کھانے کمانے میں ہیں، اسی طریقے سے غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، فراڈ اور دیگر غلط کاموں کے اندر مشغول ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد کرنا، ان کی زوال عزت کے لیے کوشش کرنا، بلیک میلنگ کرنا اور بہت سارے گناہ، انہیں اس حدیث سے بڑی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا کہ جب وہ مردے کو لے جایا جاتا ہے تو روحانی اعتبار سے وہ ہر چیز کا شعور رکھے ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو جو نیک ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کے مقام پر جلدی پہنچ جاؤں، اور جو برا ہوتا ہے وہ اپنے انجام سے باخبر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو موت بھی بڑی ہیبت ناک آتی ہے. فرشتے انتہائی خطرناک شکل میں اس کے پاس آتے ہیں. ملک الموت علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے آئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اے ملک الموت، تم کفار کی روح کس شکل میں قبض کرتے ہو، مجھے دکھاؤ. انہوں نے عرض کی کہ آپ اس کی شاید تاب نہ لا سکیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھے دکھاؤ. انہوں نے کہا اپنا چہرہ اس طرف کیجیے. آپ نے چہرہ کیا، کہا اب ادھر کر لیجیے. آپ نے دیکھا تو آپ دیکھتے رہ گئے، کیونکہ بڑا لمبا قد، کالا سیاہ رنگ، لمبے لمبے بال اور شدید بدبو جسم سے نکل رہی تھی اور انتہائی ہیبت ناک شکل. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک الموت علیہ السلام کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، یعنی ایسی حالت میں. پھر جب ہوش میں آئے تو وہ اپنے سابقہ حالت میں آ گئے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کافر کے لیے اگر کوئی اور عذاب نہ ہوتا تو اے ملک الموت آپ کی یہ صورت ہی اس کے لیے کافی تھی. اس قدر یعنی شدید معاملات. تو وہ جو کافر بدکار ہوتا ہے وہ پہلے ہی منظر دیکھ چکا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو یقین ہوتا ہے کہ آگے کے معاملات بھی بڑے خراب ہوں گے. اس لیے پھر وہ پکار کر کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، میری بربادی. اور سرکار فرماتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے. میں نے وضاحت کی تھی کہ جنات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. کیوں ہی اگر کوئی مسلمان ہے اللہ تعالیٰ اس پر کوئی غیبی امر ظاہر فرما دے، جیسے بعضوں کو عذابات قبر دکھا دیے جاتے ہیں، پھر وہ نیکی کی طرف آئے تو بہرحال اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہم اس کو منع کریں گے کہ اس کے نیک اعمال اب معتبر نہیں ہے. اور مسلمان کو بھی بہرحال چونکہ اس کو ایک امتحان میں مبتلا کرنا ہی مقصود ہے، تو اگر اس طرح کی چیزیں عام طور پر دکھائی جاتی ہیں تو پھر تو ہر شخص نیکی کی طرف آ جاتا، پرہیزگاری کی طرف آ جاتا. اور پھر وہ جو اصل اس کا امتحان ہے کہ نفس و شیطان سے مقابلہ کرے اور ان اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے تابع کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرے، وہ امتحان ختم ہو جاتا. تو اس لیے ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ کیسی ہیبت ناک آوازیں ہوں گی کہ اگر ہمیں سنائی دیتی تو ہم بے ہوش ہو جاتے. اس لیے ہر میرے بھائی بہن کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ ہمارے دروازہ زندگی پر ملک الموت علیہ السلام آ کر دستک دیں کہ بس جی اب ختم، اب آپ آئیے، زندگی کے مزے ختم ہو گئے، آپ کے سانس پورے ہو چکے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں چلیں، اور پھر ہمیں توبہ کا موقع نہ ملے، ہم پچھتاتے رہ جائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے، توبہ کرے، اپنے اللہ سے دوستی کو مضبوط کر لے، تاکہ جب ہمارا جنازہ لے کر جائیں تو ہم پہلے والے اشخاص میں سے ہوں کہ ہم کہیں کہ مجھے جلدی وہاں تک پہنچا دو.